अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फैक्ट्स विद अली आबिद में हम जिस फैक्ट को रिवील करने जा रहे हैं वो फैक्ट है प्ले स्टोर की एप्लीकेशंस। जो एंड्रॉयड मोबाइल में हम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं या आईओएस में हम लोग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल से हमारा पर्सनल डाटा चोरी करती हैं और दोबारा फिर उनको आगे वो महंगे दामों बेचती भी हैं और हमारी मर्ज़ी के बग़ैर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल में भी लाया जाता है और उन जगह पर भी उस इंफॉर्मेशन को तकसीम किया जाता है जहां पर हमारी मर्ज़ी नहीं होती। तो आजकल मोबाइल के दौर में हर शख्स के पास एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल है या विंडोज़ मोबाइल भी हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में हैं एशियन ममालिक के अंदर। तो इन ममालिक में जब एंड्रॉयड मोबाइल या आईओएस मोबाइल जिसको हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें इंटरनेट भी हर शख्स इस्तेमाल करता है और फिर वो डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करता है। अब सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लें, हम ये समझते हैं कि मोबाइल में अगर हम प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या हम ऐप स्टोर से आईओएस के लिए कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे, वो फुली सिक्योर एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं हम या वो एप्लीकेशन तो हम आईओएस के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये जी पूरी सिक्योर वो एप्लीकेशन होगी। ये बिल्कुल कंपनी की एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल कोई नुकसान नहीं देती है। चीज़ को अपने जहन में बैठा लें कि जो प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, जो आईओएस के लिए ऐप स्टोर इस्तेमाल होता है और एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर, ये सिर्फ एक मार्केट है, एक बाज़ार है। इसमें एप्लीकेशन कोई शख्स भी, मैं और आप भी इसमें एप्लीकेशन अपनी रख सकते हैं। चंद पैसों के एवज़ एक अकाउंट बनाकर हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन रख सकते हैं जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सिर्फ जो वो प्रोटेक्शन देती है प्ले स्टोर या आईओएस, वो ये देती है कि इसमें वायरस ना हो। ये एक इस तरह समझ लें जिस तरह हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हुई होती हैं और हम उसमें जिस दुकान पे जाते हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ ख़रीद लेते हैं। अब वो दुकानदार की बेईमानी और ईमानदारी पर है कि वो हमें किस तरह की चीज़ देता है। बिल्कुल इसी तरह प्ले स्टोर भी एक बाज़ार है और ऐप स्टोर भी एक बाज़ार है। इस बाज़ार में मुख्तलिफ़ तरह के लोग बैठे हैं और आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये नहीं समझ सकते कि आप मुकम्मल तौर पर सिक्योर हो गए हैं, महफूज हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, वो उस शख्स की ज़ाती एप्लीकेशन है। अब होता क्या है कि मोस्टली जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद स्नैपचैट, टिकटॉक, इस तरह की जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल अपने मोबाइल में करते हैं फिर हम इसमें यूज़ करते हैं, तो हम ज़्यादातर एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट एप्लीकेशन हो गई, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन हो गई, उसके अलावा फेस ऐप एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा हम लोग जो कैम स्कैनर है, जो स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। या इस तरह से हम लोग कैम कट या बहुत सी एप्लीकेशन है जो हम इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम अपनी पिक्चर्स को डालते हैं, उसमें फ़िल्टर्स लगाते हैं या उस पर इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। इसी तरह हम वीडियोस डालते हैं, उसको कट करते हैं, उसमें इफ़ेक्ट डालते हैं और हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं अपनी पिक्चर या वीडियो देकर। अब ये एप्लीकेशन आपका डाटा चोरी करती है और एप्लीकेशन डाटा चोरी करने से पहले आपसे ऑफिशियली परमिशन भी मांगती है और हम उस परमिशन को देते भी हैं। जब हम उस परमिशन को दे देते हैं तो उस परमिशन के बाद ये मोबाइल आप के मोबाइल में से एसएमएस को भी रीड करती है, ये गैलरी को भी देखती है, कॉन्टैक्ट्स को देखती है, ईमेल को देखती है। वहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर, आपकी लोकेशन, आपका कंट्री, रीजन, हर चीज़ चोरी कर रही होती है। इसके अलावा आप मोबाइल के ऊपर कॉल के ऊपर कौन सी बात कर रहे हैं, आप एसएमएस पे कौन सी चैट कर रहे हैं, हर चीज़ ये एप्लीकेशन रीड आउट कर रही होती है। अब हम मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, हम जी इन शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब हम सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो हमसे परमिशन मांगती है कि हमें फ़ोटोज़ की, मीडिया की और फाइल्स की परमिशन दो।
کہ جی اس میں ہم نے اپنا آپ کا फ़وٹو سیو کرنا ہے، آپ کی گیلری میں ہم نے फ़وٹو لے کے جانا ہے، جو آپ فوٹو کھینچیں گے وہ ہم کہیں پہ سیو کریں گے تاکہ وہ ڈیلیٹ نہ ہو سکے، تو اس میں ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ سیکنڈلی وہ پھر مانگتے ہیں کہ آپ اپنی لوکیشن کی ہمیں پرمیشن دیں، جو کرنٹ لوکیشن ہماری ہوتی ہے ہم اس کی بھی پرمیشن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہماری پکچرز کی اور ویڈیوز کی پرمیشن مانگتی ہے، ہم وہ پرمیشن بھی دے دیتے ہیں، تو ہم اپنے سیل کی ٹوٹل پرمیشن اس ایپلیکیشن کو دے دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایپلیکیشن میں پرمیشن دے دیتے ہیں، اب وہ اس شخص کے پاس آپ کے موبائل کے اندر انٹر ہو کے آپ کے موبائل کو کنٹرول کرنے کی کمپلیٹ اتھارٹی آپ نے خود دے دی۔ آپ نے اس کو انڈائریکٹلی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرمیشن دی، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے موبائل میں جب دل کرے گا اور جس آپشن میں جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ورچولی کام کر رہا ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر بیسیکلی اس کی جو ماسٹر کاپی ہے یہ اس شخص کے پاس ایک سافٹ ویئر الگوریدم کی فارم میں موجود ہے، اور اس کی سمجھ لیں کہ جو سیکنڈ کاپی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ درمیان میں جو میڈیم استعمال ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ کا ہو رہا ہے، اور جو سٹوریج استعمال ہو رہی ہے وہ اس شخص کے کمپیوٹر کی ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے کسی اور کے موبائل میں انٹر ہو سکتے ہیں، اور اس کی ہر ایک کانٹیکٹ، ایس ایم ایس، واٹس ایپ، گیلری، اس کی مائی فائلز، ہر جگہ پہ انٹر ہو سکتے ہیں، ایون کہ آپ کا مائک، آپ کا کیمرہ، آپ کا ہیڈ فون بھی اس کے زیر استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو پرائیویسی پالیسی یا پرمیشن مینیجر کے نام سے ہر موبائل میں آپشن موجود ہوتی ہے، آپ وہاں پہ جائیں، اپنی جو آپ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں، لیٹس سپوز ان شارٹ آپ اس کو اوپن کریں، اوپن کرنے کے بعد پرمیشنز میں جائیں، پرمیشن میں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ آپ کی کون کون سی پرمیشن جو ہے وہ اس کو انیبل کیا ہوا اس ایپلیکیشن نے، آپ ان سب کو ڈسیبل کر دیں۔ ڈسیبل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر تو ایپلیکیشن پھر بھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایپلیکیشن ٹھیک ہے، اور اگر نہیں چل رہی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ایپلیکیشن کبھی بھی رن نہیں کرے گی، وہ آپ سے سب سے پہلے پرمیشن مانگے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے موبائل سے آپ کا ڈیٹا لے کر آپ کو فری کا سافٹ ویئر دے رہے ہیں۔ پیڈ سافٹ ویئر میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی آپ سے پرمیشنز مانگتے ہیں۔ تو اگر کمپنیز کو اتنا ہی اپنے کسٹمر کا خیال ہے تو وہ بغیر کسی پرمیشن کے ایپلیکیشن رن کر دیں، اس کو جب کوڈنگ کریں، جب ایپلیکیشن کو ڈیولپ کریں، اس کو ایسے ڈیولپ کریں کہ آپ کے موبائل کی کوئی آپشن نہ دینی پڑے، تو اس کے بعد پھر وہ آپ جس طرح سے مرضی چاہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ پھر لیکن کمپنی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ وہ آپ کو فری کی مٹھائی دے کر آپ سے وہ ہزاروں ڈالر کی آپ کی پرسنل انفارمیشن چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اس طرح سے پلے اسٹور سے ہٹ کے ہم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اکثر ہمیں اپلیکیشنز پلے اسٹور سے نہیں ملتی ہیں، یا ہم ایسی اپلیکیشن جو کہ وہاں پہ پیڈ ہوتی ہے، ہم اس کے چکر میں ہم اور بھی بہت سی جگہ پہ جاتے ہیں، میں ڈائریکٹ نام نہیں لیتا کیونکہ بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ویڈیوز کے اندر، تو وہ جو ہم کسی اور سورس سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو 100% انسیکیور ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی شخص وائرس بھی ڈال دے گا تو اس کو وہ سکین بھی نہیں کر سکتا وہ میڈیم، اور آپ ڈائریکٹ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہو اور آپ کا پورے کا پورا موبائل ہی ہیک ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ کے پورے کا پورا ڈیٹا ہی اگلے کے پاس بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے موبائل میں پڑا ہے کاپی ہو کے چلا جاتا ہے۔ ہاں لیکن جو ہم اپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں جو پلے اسٹور سے نہیں کرتے ہیں، کہیں اور والی بازار سے کرتے ہیں، مارکیٹ سے کرتے ہیں، اس میں آپ 100% رسک پر ہیں۔ جو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس میں آپ 70 سے 80% پھر رسک پر ہیں۔ 20% کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کا ڈیٹا کو بالکل بھی استعمال نہیں کرتی ہیں۔ اس کی مثال ایک سگنل اپلیکیشن ہے جو کہ واٹس ایپ یا اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ان پلیٹ فارم ہیں، ان کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کی بہت کم اپلیکیشن ہیں جو آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں، باقی تمام اپلیکیشن کمپنی اپنے لیے بناتی ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا چوری کر سکے۔ اب رسک تو خیر دونوں صورتوں میں موجود ہے، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیشہ ہمیں اس موبائل میں جس میں ہماری پرسنل تصاویر ہیں، ہماری بینک کی ڈیٹیلز ہیں، ہمارے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں، ہمارے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں، ہم نے اس میں کوئی بھی سافٹ ویئر ایسا انسٹال نہیں کرنا ہے جس سافٹ ویئر کو آپ کو پلے اسٹور سے اپنے موبائل کے جو سافٹ ویئرز ہیں، جو ڈیفالٹ سافٹ ویئر ہیں، اس سے ہٹ کے کرنا پڑے۔ کچھ سافٹ ویئر آپ کے موبائل میں شروع سے بھی ایسے آتے ہیں کیونکہ کمپنیز نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں دوسری کمپنی سے، وہ نیٹ فلکس بھی گھسایا ہوا ہوتا ہے، وہ گوگل ٹیمز بھی گھسایا ہوا ہوتا ہے، اس میں جناب اسٹارٹنگ کے اندر اس میں انسٹاگرام بھی گھسایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا پورے موبائل ڈسک پر ہے۔
آپ نے صرف وہ اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے جو آپ کے موبائل کی ڈیفالٹ ہے. اس میں موبائل کا صرف کیمرہ، موبائل کی گیلری، موبائل کی اپنی اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ جو کمپنی کی طرف سے بن کر آتی ہے، میسجنگ والی، کال والی ہوتی تو خیر پھر بھی کمپنی کا رسک پر ہو. لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آپ کا ڈیٹا غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتی، ٹھیک کے لیے بالکل استعمال کرتی ہیں. یہ ہم ایک اور ویڈیو نیکسٹ اپلوڈ کریں گے، اس میں کمپلیٹ اس کے بارے میں بریف بھی کریں گے. تو اس موبائل میں جس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا، آپ کی تصاویر، کریڈٹ کارڈ، آئی ڈی کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک کی انفارمیشن ہے، اس میں آپ نے بالکل اپنی کوئی ایسی اپلیکیشن انسٹال نہیں کرنی جیسا کہ ٹک ٹاک ہو گئی، جیسا کہ جناب آپ کی واٹس ایپ ہو گئی، جیسا کہ آپ کی جناب فیس ایپ ہو گئی، آپ کی ان شاٹ ہو گئی، اس طرح کی کوئی ایپ. اس کے لیے آپ اپنا ایک الگ موبائل رکھیں. آپ اس موبائل میں اپنی تمام اس طرح کی اپلیکیشن انسٹال کریں جس کو آپ نے سوشل میڈیا پر لے کر جانا ہے. اور پھر وہ اس موبائل میں آپ نے اپنی کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں رکھنی. لیکن ہم نے اپنے ایک پچھلے لیکچر میں جس میں ہم نے بتایا تھا کہ موبائل کو ریپیئر کرنے کے دوران یا نئے موبائل کے دوران کمپنیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور ہماری انفارمیشن کو چوری کرتے ہیں. ایسے ہی جو آپ کا دوسرا موبائل ہوگا جس میں چاہے آپ کی پرسنل انفارمیشن نہیں ہوگی لیکن آپ کی تصاویر اور ویڈیوز تو ہوں گی، ان کو وہ لوگ پھر استعمال کرتے ہیں. اور استعمال کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یا تو اس سے ان ایتھیکل یعنی کہ غلط ویڈیوز اور تصاویر ڈیولپ کی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز اور تصاویر آگے بیچ دی جاتی ہیں اور جس سے ہزاروں ڈالر کمائے جاتے ہیں. یا وہ جس شخص کی ویڈیوز اور تصاویر ہیں، جس لڑکے یا لڑکی کی، ان کی غلط تصاویر یا ویڈیوز بنا کر پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھر ان سے پیسے ہتھیائے جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کے لیکچر کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے لیے ہم نے اپنی تصاویر، ویڈیوز یا پرسنل ڈیٹا جتنا ہو سکے کم سے کم استعمال کرنا ہے یا استعمال ہی نہیں کرنا ہے، یا اپنا پرسنل ڈیٹا فیک استعمال کریں. کبھی بھی ریئل استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کا ڈیٹا چوری بھی ہوتا رہتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اچانک سے جب ہمارے اوپر ایک ایسا تباہی، ایسا بربادی کا بمب گرتا ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو سارے کا سارا ڈیٹا ہی لیک ہو کے آگے کہیں اور استعمال ہو رہا ہے، تو تب تک ہمارے پاس واپسی کا رستہ نہیں ہوتا. امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے بھی کچھ زیادہ اس کی ایکسٹینڈڈ فارم میں، اس سے اگلی فارم میں انفارمیشن کو اپلوڈ کریں گے. تو آپ اس لیکچر میں سے بھی کافی کچھ جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو لے سکتے ہیں. السلام علیکم.